بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اتاری قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ اخلاص کو پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک مدنی قاعدہ نہیں پڑھا، پہلے مدنی قاعدہ پڑھیے۔ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس لنک پر کلک کیجیے اور اپنا مدنی قاعدہ جو ہے اس کو کمپلیٹ کیجیے، تاکہ آپ کو تجوید کے رولز جو ہیں ان کے بارے میں پتہ چلے اور آپ قرآن کریم کو درست مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ قرآن کریم کو باقاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے نیچے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کیجیے اور طالب قرآن اکیڈمی کو باقاعدہ طور پر جوائن کیجیے۔ تو چلیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورت کا نام سورۃ الاخلاص مکیہ۔ ٹھیک ہے، سورت کا نام اسی طریقے سے آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تسمیہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح جیسے ہم پہلے جو ہے سورت کو یاد کرتے ہیں پڑھنے، اس کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ اس میں غور کرتے ہیں کہاں کون سے قاعدے لگ رہے ہیں، اور آخر میں پھر جو ہے جو آپ کی کنفیوژن ہوتی ہے، جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ پھر حل ہو جاتے ہیں۔ آخر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم پہلے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ۔ یاد رہے یہ موٹا قاف ہے، اس کو باریک کاف نہیں پڑھیں گے، باریک کاف پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، نماز پڑھ رہے ہوں گے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ قل هو اللہ احد۔ دال پر کرکرا کریں گے، احد۔ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ لام کو پر پڑھیں گے، اللہ نہیں پڑھیں گے، اس کو پر پڑھیں گے، اللہ الصمد۔ اچھا دیکھیں، اگر ہم ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیں تو پھر ہم ایسے پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مدنی قاعدے میں پڑھ رکھا ہے کہ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کی نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر نون قطنی کا قاعدہ لگے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے۔ تو پھر ہم جب اس کو گرائیں گے تو یہاں پر ایک نون لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آسان لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ یہاں نون قطنی کا قاعدہ لگے گا۔ تو اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے، احد اللہ، ٹھیک ہے، احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تو آپ یہاں وقف کر لیں، احد پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ الصمد پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لم یلد۔ لم یلد، یہاں وقف نہیں کریں گے، ملا کر پڑھیں گے، لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد۔ اچھا بعض لوگ یہاں ولم یولد پڑھ لے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، ایسے نہیں ہے۔ یا واو پہ یو، یہاں واو بھی ہے اور اس کی مقدار کو ہم نے پورا کرنا ہے، یولد پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ولم یکن لہ۔ ولم یکن لہ۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ کفوا احد۔ کفوا احد۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ آئیے اب ہم اس صورت کے قواعد کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے۔ سٹارٹ میں یہاں پر دیکھیں، قل موٹا قاف ہے، اس کو پر ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے هو اللہ، یہ جو لام ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ کیوں پر پڑھیں گے؟ وجہ یہ ہے، اس کو موٹا ہم کیوں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے پڑھ رکھا ہے مدنی قاعدے میں کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر حرف پر زبر ہو تو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اسلام کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ هو اللہ پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا، پر پڑھیں گے کیسے؟ قل هو اللہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، احد، اس حمزہ کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، نہیں پڑھنا، پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا،
ٹھیک ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑ جاتا ہے، احد اس طرح پڑھیں گے۔ اور یہ ہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو دو آنکھوں والی ہا ہوتی ہے وہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ ہا ہے، ٹھیک ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے تو اس کو وہیں سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں، احد اس کو ہا پڑھنا ہے، آخر میں دال ہے، دار پر کیا کریں گے، کلکلا کریں گے۔ تو آگے دیکھیں اللہ، یہ جو لام ہے اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے کیونکہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے ہر پر زبر ہے۔ آگے دیکھیں صاد جو ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے، آگے دال جو ہے اس پر کلکلا کریں گے۔ لم یلد، یہاں پر ایک قاعدہ لگ رہا ہے، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، تو آپ نے پڑھا ہے کہ میم ساکن کے بعد جب آ جاتا ہے کیا نام ہے با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو کون سا قاعدہ لگتا ہے، تب اظہار شفوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ایک فائے شفوی ہوتا ہے نہ ادغام شفوی ہوتا ہے، بلکہ کون سا قاعدہ لگتا ہے، اظہار شفوی۔ دوسرے قواعد کی بھی وضاحت میں کر دیتا ہوں، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد با اور میم یہ جو دو حروف ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو قاعدہ کون سا لگتا ہے، اظہار شفوی۔ شرط یہ کہ میم ساکن بھی ہونا چاہیے، بعض اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں، پیچھے دیکھتے نہیں ہیں میم ساکن ہے کہ نہیں اور آگے قاعدے بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، میم ساکن ہے، آگے یا ہے، با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف ہے، یا آ رہا ہے تو قاعدہ کون سا لگے گا، اظہار شفوی، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اچھا آگے دیکھیں دال پر کلکلا کریں گے، یہاں وقف نہیں کریں گے، یہ بھی آپ نے مدنی قاعدے میں پڑھ رکھا ہے۔ آگے دیکھیں وَلَمْ يُولَدْ، یہاں بھی میم ساکن ہے، وہی قاعدہ لگ رہا ہے جو یہاں پر ہے، با اور میم کے علاوہ کوئی حرف اور حرف آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یولد آخر میں دال پر جو ہے کلکلا کریں گے۔ آگے دیکھیں ولم، یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے، سیم قاعدہ ہے، کون سا قاعدہ ہے ڈسکرپشن میں ضرور مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو یقل لہو، یہاں پر ایک قاعدہ لگ رہا ہے، دیکھیں نون جو ہے یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن ہے، اور نون ساکن یہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو قاعدہ کون سا لگتا ہے، ادغام یرملون، ٹھیک ہے، اور ہم نے ساتھ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی چار میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہ را اور لام میں سے لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں غنہ نہیں کریں گے، قاعدہ کون سا لگ رہا ہے، ادغام یرملون بلا غنہ، بلا غنہ کا مطلب یعنی غنہ نہیں کریں گے، اور معال غنہ کیا ہوتا ہے، یعنی غنہ کریں گے، تو یہاں پر ادغام یرملون کون سا ہے، بلا غنہ ہے۔ تو آگے دیکھیں ولم یقل لہو، وہ اس کی مقدار کو لازمی پورا کریں گے، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار ہوتی ہے یعنی دو حرکات کے برابر۔ آگے کفوا احد، یہاں پر دیکھیے تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو قاعدہ کون سا لگے گا، قاعدہ لگے گا اظہار ہلکی، ٹھیک ہے، اظہار ہلکی، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو کون سا قاعدہ لگتا ہے، اظہار ہلکی کا قاعدہ لگتا ہے، تو یہاں پر وہی قاعدہ لگ رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ احد، اب تھوڑا سا دھیان دیں گے تو قواعد اتنے مشکل نہیں ہیں، ہم صرف قواعد کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے مدنی قاعدے میں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھے ان کی ہم بات نہیں کر رہے، جو اتنے گہرائی کے قواعد ہوتے ہیں، تجوید کی زیادہ گہری باتیں ہوتی ہیں وہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کر رہے، سمپل سے قواعد جو مدنی قاعدے میں ہم نے پڑھ رکھے ہیں بس انہی کو ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آخر میں دال ہے، دال پر ہم کلکلا کریں گے۔ تو آئیے اب ہم ایک دفعہ مکمل اس کو پڑھتے ہیں، دھیان سے توجہ کے ساتھ اسے سماعت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک طارق قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز وزٹ آور ویب سائٹ attariquranacademy.com